الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أو كما قال سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى تمام احباب دل کی محبت اور خلوص کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آل و اطہار و اصحاب پر درود پاک بلند لائے کے سبزی مکان محفل حاضر میں موجود حضرات علماء کرام مشائخ اعظام توحید و سنت کے پروانوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ و آل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تابعداروں اللہ تعالی آپ اور ہمارے اس بیٹھنے کو سننے کو سنانے کو قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر میرسائی عبدالغفور سولنگی صاحب اور ان کے تمام فرزندان کو اور یونٹ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تحصیل قاسم آباد اور ضلع کے صحابہ کے غلاموں کو تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شب و روز محنت کی اور اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے کوششیں کی اور آج آپ اور ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور میرے بعد ہمارے مہمان خصوصی کا بیان ہونا ہے۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنی ہے، لیکن آپ کی توجہ ہوگی تو چند باتوں کے بعد حضرت مولانا عبدل حیدری صاحب کا بیان شروع ہوگا۔ ذوق ہے ابھی تو بات صحابہ شروع ہی نہیں ہوئی، صحابہ تو شروع ہی نہیں، اب تو پہلے ہی تھک گئے نہیں بھائی نہیں، بھائی سبحان اللہ آئیے، سبحان اللہ، یہ تھا
چائے والے کے میٹھے میٹھے الفاظ اور وہ بھی چاشنی والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے جتنے رسول دنیا میں بھیجے، جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے، جتنے نبی دنیا میں بھیجے، اللہ نے تمام انبیاء کو باکمال بنا کر بھیجا. اللہ نے تمام رسولوں کو باکمال بنا کر بھیجا، صاحب معجزات بنا کر بھیجا. جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، صرف ذات باکمال نہیں بلکہ اللہ نے انبیاء کو جو نسب دیا وہ نسب باکمال. اللہ نے جو انبیاء کو، رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو جو حسب دیا وہ حسب باکمال. اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو جو حسن دیا وہ حسن باکمال. اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو جو علم عطا کیا وہ علم باکمال. اللہ نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو عطا کے جو نام عطا کیا، اللہ نے جو اپنے رسولوں کو حتیٰ کہ جو نام عطا کیا وہ نام بھی باکمال عطا کیا. ذات تو بڑی بات ہے، حسب تو بڑی بات ہے، علم تو بڑی بات ہے، تقویٰ تو بڑی بات ہے، رسالت، نبوت کی عروج، نبوت کی بلندی تو بڑی بات ہے. میں آج صرف یہ کہتا ہوں نبی کی ذات باکمال، نام باکمال، ذات باکمال. آدم علیہ السلام نبی کا نام ہے، ذات باکمال، نام باکمال. نوح علیہ السلام نبی کا نام ہے، ذات باکمال، نام باکمال. یعقوب علیہ السلام نبی کا نام ہے، ذات باکمال، نام باکمال. یوسف علیہ السلام نبی کا نام ہے، ذات باکمال، نام باکمال. ابراہیم علیہ السلام نبی کا نام ہے، ذات باکمال، نام باکمال. اسماعیل علیہ السلام نبی کا نام ہے، ذات باکمال، نام باکمال. اور عیسیٰ علیہ السلام ذات نبی کا نام ہے، ذات باکمال، نام باکمال. موسیٰ علیہ السلام ذات باکمال، نام باکمال. توجہ کرنا، یہاں پر غور کی بات یہ ہے، سوچ کی بات یہ ہے. نام آدم علیہ السلام نام کے معنی ہے گندم کے رنگ والا. نوح علیہ السلام نام کے معنی ہے کہ اللہ کے حضور کریا کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام نام کے معنی ہے بڑی جماعت والا. اسماعیل علیہ السلام نام کے معنی ہے تابعداری کرنے والا. یوسف علیہ السلام نام کے معنی ہے جس کو اللہ نے بہت سارے حسن سے نوازا ہو. موسیٰ علیہ السلام نام کے معنی ہے دریا سے پار ہونے والا. عیسیٰ علیہ السلام نام کے معنی ہے بہت سارے
کمالات جس ذات کو دیے گئے ہو، لیکن جب باری آئی رب کے محبوب کی، جب باری آئی مزمل کی، جب باری آئی نام مدثر کی، جب باری آئی نام یاسین کی، جب نام باری آئی صاحب معراج کی، جب باری آئی صاحب قرآن کے نام کی، تو پھر انتہا رب نے عجیب انداز سے کیا۔ میں نہیں کہتا، میں کہتا کوئی اعتراض کرتا، جب نام حبیب خدا کا انتخاب ہونے لگا تو حضرت حسان یوں کہتے ہیں وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ۔ رب نے اپنا نام محمود رکھ کر پھر محمود سے اپنے محبوب کو، اپنے لاڈلے کو، خاتم النبیین کو، خاتم المعصومین کو محمد عطا کر کے رب نے بتا دیا دنیا والوں دیکھو جیسا نام ہے ویسا کام ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج صرف آپ نے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے کس نام کا؟ نام ہے کہے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا نام ہے، اگر میرے نبی کو، میرے آقا رب کے معبود کی سیرت پڑھو، پڑھنے کے بعد کوئی آپ کو کہے کہ ان کے لیے کون سا نام رکھیں گے، کون سا لقب رکھیں گے، رحمت للعالمین کہیں گے، نام ہے تو صحیح، رحمت والی صفت ہے تو صحیح، لیکن مطلب پورا نہیں ہوگا، مقصد پھر بھی ادھورا رہ جائے گا، پوری سیرت رحمت للعالمین میں نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی میرے نبی کے اخلاق کو پڑھے گا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم کا صاحب کہنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا حق ادا، پورا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا کی سیرت کو پڑھو، میرے آقا کے اخلاق کو پڑھو، میرے آقا کی رحمت کو پڑھو، میرے آقا کے نبوت کو پڑھو، میرے آقا کے علم کو پڑھو، میرے آقا کے جلوے کو پڑھو، میرے آقا کے معجزات کو پڑھو، میرے آقا کے کمالات کو پڑھو، میرے آقا کے معراج کو پڑھو، میرے آقا کے اوپر وحی کے نازل ہونے کو پڑھو، میرے آقا کے اصحاب کو پڑھو، میرے آقا کی ازواج کو پڑھو، میرے آقا کے اہل بیت کو پڑھو، میرے آقا کے قبلے کو پڑھو، میرے آقا کے شہر کو پڑھو، میرے آقا کے نسب کو پڑھو، میرے آقا کے حسب کو پڑھو۔ سب پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مزمل کہنے سے حق ادا ہو جائے گا، مدثر کہنے سے حق ادا پھر بھی نہیں ہوگا، صرف کوئی یاسین کہے گا حق ادا نہیں ہوگا، کوئی رحمت للعالمین کہے گا پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، کوئی کہے گا کہ بڑے اخلاق والے ہیں حق ادا نہیں ہوگا، کوئی یاسین کہے گا حق ادا نہیں ہوگا، کوئی صاحب معراج کہے گا حق ادا نہیں ہوگا۔ میرے آقا کی سیرت صورت پر حسن کو
جمال کو، اخلاق کو، ادوار کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، سب کو پڑھنے کے بعد اگر اس ذات پر، ذات حبیب خدا پر اگر کوئی نام سجدہ ہے تو وہ نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ معنی بتائیں، کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ بولو، محمد کے نام کے معنی کیا ہے؟ بولے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہیں اور جا رہی ہے؟ نام کے معنی کیا ہے؟ تعریف، تعریف۔ لیکن آج کے اس مختصر وقت میں کہتا ہوں کسی عاشق نے یوں بھی لکھا کہ محمد صلی اللہ اس ذات کو کہتے ہیں الذی یحمد حمدا مرتن بعد مرتن، اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف ہر بار کی جائے، بار بار کی جائے، ہر زمانے میں کی جائے، ہر جگہ کی جائے۔ محمد 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 الذی یحمد حمدا مرتن بعد مرتن، اس ذات کو کہتے ہیں، اس عظمت کو کہتے ہیں، اس بلندی کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس عروج کو کہتے ہیں، اس عظمتوں کے عظیم آسمانوں کے میناروں کو کہتے ہیں کہ الذی یحمد حمدا مرتن بعد مرتن، جس کی تعریف ہر زمانے میں ہو، ہر بار کی جائے، بار بار کی جائے۔ ایک بار کرنے سے ایسا مزہ آئے کہ دوسری بار، دوسرے مرتبہ جب نام محمد کوئی پکارتا ہے تو چاشنی اور بڑھ جاتی ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نام لے کے جو یقین کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ نام لیتا ہے پھر وہ نام لینا چھوڑتا نہیں۔ سبحان اللہ، وہ نام لینا پھر چھوڑتا نہیں۔ عقیدت کے ساتھ نام لے لے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ چھوڑتا نہیں، پھر وہ چھوڑتا نہیں۔ چھوڑا جنہوں نے دیکھ کر نام محمد پکارا، عقیدت بھی تھی، انہوں نے چھوڑا نہیں۔ بڑا لعنتی ہے وہ، بڑا کافر ہے وہ، بڑا مرتد ہے وہ، بڑا زندیق ہے وہ جو کہتا ہے چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم تو کہتے ہیں نام محمد میں وہ تاثیر ہے، وہ کمال ہے، وہ عظمت ہے، وہ شان ہے، وہ بلندی ہے۔ دیکھ 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 بلال کو کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بلال چھوڑ کے بھاگ گیا، نا 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 نا۔ دیکھ دیکھ خباب کو کہ اس کی پیٹھ کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ دیکھ دیکھ ذرا خبیب بن عدی کو مکہ کے چوک پر کھڑا ہے، کٹ تو گیا ہے لیکن محمد کا نام چھوڑا نہیں۔ دیکھ دیکھ دیکھ، ہاں نام بھی نہیں چھوڑتے، ساتھ بھی نہیں چھوڑتے، نہ نام چھوڑا نہ ساتھ چھوڑا۔ اس دن سے لے کر اب تک سے لے کر ہمیشہ تک جنہوں نے نام محمد، ذات محمد کے سامنے ایک مرتبہ عقیدت سے پکارا، نہ انہوں نے نام چھوڑا ہے، نہ آج بھی جا کے دیکھو، نہ انہوں نے روضہ رسول
میں ساتھ چھوڑا ہے. سبحان اللہ. ہم تو کہتے ہی ہیں ہم تو کہتے ہی ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین کے سوا سب مرتد ہو گئے، وہ کراچی کا ایک ہے میراسی، اس نے یہ بڑی بک بک ماری. ہم کہتے ہیں ہم اس کو توہین صحابہ نہیں توہین رسالت کہتے ہیں. ہم توہین صحابہ نہیں توہین رسالت کہتے ہیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے جو نام نہ چھوٹے، چھوٹے سے جس کا ساتھ نہ چھوٹے، وہ نام ہے تو نام ہے محمد. الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ، جس کی تعریف بار بار کی جائے، ہر بار کی جائے، ہر زبان میں کی جائے، ہر زبان میں کی جائے. جتنی زبانیں دنیا کے اندر اردو، سرائیکی، سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، ترکش ہو، ڈچ ہو، انگلش ہو، فرینچ ہو، جو بھی ہو، جو زبان اٹھاؤ گے، ہر زبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ملے گی. سبحان اللہ. ہر زبان پر، ہر زبان میں تجھے تعریف جس کی ملے. زبان سے تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ، جس کی تعریف ہر زبان پر ہو. اب کہتا ہوں نہیں، جس کی تعریف زبان والے تو کرتے ہو، بے زبان بھی کرتے ہو. سبحان اللہ. محمد 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 الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ، اس ذات کو کہتے ہیں، اس عظمت کو کہتے ہیں، اس شرافت کو کہتے ہیں، اس بلندی کو کہتے ہیں، رب کے اس محبوب کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف زبان والے تو زبان والے، لیکن آقا خود فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کے قریب سے جب بھی گزرتا ہوں، حجر اسود مجھے سلام کرتا ہے. جب بھی میں درخت کے قریب سے گزرتا ہوں، درخت مجھے سلام کرتا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں ارے جس کی تعریف بار بار کی جائے، ہر بار کی جائے، ہر زبان میں کی جائے، ہر زبان پر کی جائے. ہاں، جس کی تعریف زبان والے تو زبان والے، بے زبان بھی جس کی تعریف کرتے ہو، اس نام کو کہتے ہیں نام محمد. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ، جس کی تعریف ہر زمانے میں، جس کی تعریف زبان والے کرتے ہو، بے زبان کرتے ہو. اب میں کہتا ہوں جس کی تعریف ہر زمانے میں، کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہوئی. کوئی ایسا زمانہ نہیں، کوئی ایسا زمانہ. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جس کی تعریف ہر زمانے میں. زمانہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وقت، ہر دور میں. ہمیں زمانے کی کوئی معنی بتائے گا؟ بتاؤ بھائی، کوئی فیل تھوڑی ہو جاؤ گے.
جس کی تعریف زمانہ، ٹائم، وقت، دور ایک ہی بات ہے۔ کوئی پوچھے زمانہ کسے کہتے ہیں تو عام سادہ فہم الفاظ یہی ہے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت علامہ عبدالجبار حیدری، حضرت علامہ عبدالجبار حیدری، نعرے 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 سنیے۔ آخری بات کرنے لگو، زمانہ کسے کہتے؟ زمانہ آسان سا اس کا جواب، زمین اور چاند کی گردش کو، یہ جو گردش ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر دن ہوتا ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر رات، بھائی جب یہ پورا وقت گزرتا ہے تو دن کا پتہ چلتا ہے، دن ہے تو پھر ہفتہ ہے، ہفتہ ہے تو پھر مہینہ ہے، مہینہ ہے تو سال ہے، سال ہے تو صدی ہے۔ اگر زمین ٹھہر جائے تو حرکت نہ کرے تو دن کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کوئی پوچھے زمانہ کسے کہتے ہیں، کہنا چاند، سورج اور زمین کی گردش کو زمانہ کہتے ہیں، اور میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف ہر زمانے میں، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں جب زمانہ بھی نہ تھا، جب زمانہ بھی نہ تھا، جب چاند بھی نہ تھا، جب سورج بھی نہ تھا، جب یہ زمین نہیں تھی، جب یہ ساتوں آسمان نہیں تھے، جب یہ ساتوں زمینیں نہیں تھی، جب یہ پہاڑ نہیں تھے، جب یہ ہوائیں نہیں تھی، جب یہ شہر نہیں تھے، جب یہ کھیت نہیں تھے، جب یہ درختوں کی خوبصورت قطاریں نہیں تھی، فرمایا ان اللہ عز و جل کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنة وكتب في الذکر ان محمدا خاتم النبیین۔ اللہ نے چاند، سورج، زمین، آسمان کے بننے سے 50,000 سال قبل تقدیر میں لکھوا دیا تھا۔ وہ ایک نام تھا جو صاحب ختم نبوت تھا، وہ نام سب ناموں میں اعلیٰ تھا، اس نام کو کہا جاتا ہے نام محمد۔ پھر میں کیوں نہ کہوں محمد 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 الذی یحمد حمدا مرتن بعد مرتن، جس ذات کی تعریف ہر زمانے میں، ہر دور میں بار بار کی جائے، ہر بار کی جائے، اپنا کرے، پرایا کرے، شہر کا کرے، مدینہ کا کرے، مکہ کا کرے، یمن کا کرے، روم کا کرے، شام کا کرے، فارس کا کرے، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، ہاں ہاں ہاں، لوح محفوظ سے لے کر قرآن محفوظ تک جہاں جہاں دیکھو گے نام خدا کے بعد اگر کوئی نام آلہ ہے تو وہ نام ہے نام محمد صلی اللہ علیہ۔ اور کتنا خوبصورت ہے کہ نام محمد میں حروف 4 ہیں،
کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ چار یار والو تمہیں مبارک ہو، چار یار والا تمہیں مبارک ہو۔ یاد رکھو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میں آخر میں حضرت آ چکے ہیں، پہلی بات جلسے والوں کی طرف سے کہہ دوں، حضرت شیخ حضرت پیر حبیب الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الحدیث حضرت قاضی مظہر حسین چکواری رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز، حضرت سے تاریخ میں نے لی تھی، اور حضرت کسی مصروفیت کی وجہ سے پچھلا ایک دورہ تھا پنجاب کا نہیں جا سکے، اور حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں آپ سے اس کی معذرت خواہ ہوں کہ اس کا، کیونکہ مجھے میرے سارے سن کے پروگرام کینسل کر دیے اور میں نے آگے چلا، تو ہم نے کیا کرا تھا، ہم نے تو یہ کہا حضرت آپ دعا فرما دیں جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے، ساتھی بار بار یہ کہہ رہے تھے، ساتھیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر نام لکھیں گے نا، ہم وہ نہیں ہے کہ بھاگ جائیں، جھوٹ لکھنے والی عادت نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، جو کہیں گے وہ کریں گے، یہ ہر انتظامیہ کا فرد جانتا ہے کہ ہم نے جو کہا وہ کریں گے، جب کہہ دیا کہ نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے، جب کہہ دیا کریں گے تو پھر ایف آئی آر کی بھی پرواہ، ایف آئی آر کی پرواہ، کورٹ کی پرواہ، پھر جان کی پرواہ نہیں ہے، نہیں کریں گے۔ اس لیے پہلا اعلان، دوسرا آپ کے لیے اعلان، 12 ربیع الاول کا ناموس رسالت جلوس، یہ جلوس آپ اہل سنت آپ نے اس میں شرکت ضرور کرنی ہے، اگر آپ اپنی قوت نہ بنوا سکیں اور آپ اگر اپنے عشق رسالت کا یہ اظہار نہ کر سکیں، اور تو پھر آپ صرف نام لینے کے رہے۔ آپ نے دیکھا 11 محرم الحرام، 11 محرم الحرام پر جلوس نکلا، سلام با حسین جلوس نکلا، میں ان جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان لوگوں کو کہتا ہوں دیکھو جو کہتے تھے ختم ہو گئے، چند بچے لڑکے سے ہیں، فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ کہتے تھے جوان ہے کوئی لڑکے سے، ان کو اور کیا آتا ہے بھئی، جو بھی آتا ہے یہی آتا ہے۔ تو آپ نے جلوس میں شرکت کرنی کریں گے؟ کون ساتھی نیت کر رہا ہے، ارادہ بھی کر رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ شرکت کریں گے، وقت پر آئیں گے، جلوس نکالیں گے، ترتیب کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ 21 تاریخ کا پروگرام اور 14 نومبر پر ایک بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ، اور بہت بڑا استقبال ضلع حیدرآباد میں، جس کے مہمان خصوصی سفیر امن جانشین شہدائے ناموس صحابہ حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانی صاحب، حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب، حضرت علامہ ثناء اللہ حیدری صاحب، یہ تمام حضرات اس میں شرکت کریں گے۔ دن کو استقبال، رات کو کانفرنس، 14 تاریخ استقبال میں بھی آئیں گے، آئیں گے۔ میں نے ذمہ داروں کو کہہ دیا ہے، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ ڈرور کی بات کوئی نہیں، حق ملے گا لے لیں گے، نہیں دیا جائے گا چھین کر لیں گے۔ ہم حق نواز والے ہیں، ایثار والے ہیں، شاہ رحمان والے ہیں۔ رہی بات زندگی اور موت کی، لن یصیبنا
کی بات، قاسم آباد کے اندر ہم نے امن کا مظاہرہ کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ قاسم آباد کے اندر کتوں کی تصویریں بنائی گئی اور ان تصویروں کے ساتھ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے نام لکھے گئے. اللہ اکبر. پھر وہ یہاں تک نہیں، لکھنے والے وہاں کے سنیوں کو کہتے تھے، طاقتیں تو بچانے یوں کہتے تھے. وہ دن بھی تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 9 ربیع الاول 2012 میں پتلا جلایا گیا. ہمیں بچہ بچہ کہنے والوں بچے ہی ہیں، بچے ہی رہیں گے، بچوں والی باتیں کریں گے. اگر یہ باتیں بچوں والی ہے تو فیصلہ حوض کوثر پر ہوگا انشاءاللہ. حوض کوثر پر فیصلہ ہوگا. ہم نے امن کا مظاہرہ کیا، کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا. ہم تھانے پہ گئے، ایف آئی آر کر گئے، قانونی جو بھی ہو سکتا تھا کیا. قانون تو ہاتھ میں نہیں لیا. لندن گاؤں کا ایک شخص صحابہ کرام خلفائے راشدین کو گندی گالیاں دے رہا تھا اور سب کو اپنی وائس بھیج رہا تھا. تم بتاؤ، ہم نے احتجاج تک نہیں کیا، تم نے کارروائی کی، ہم نے تم سے بات کر لی. شرارت چاہتے تو حیدرآباد آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، حیدرآباد پورا بند ہو جاتا. اگر نہیں تو 2012 میں عدنان شہید کی شہادت پہ ہونے والی ہڑتال کو یاد کر لو، اپنے افسران سے رپورٹ منگوا لو. ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے حیدرآباد بند کروانا، لیکن امن کا مظاہرہ کیا، ساتھ دیا، اور تعاون کیا. دکھ اٹھا کے، غم اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کر، ہاتھ جوڑ کر، منت سماج کر کے کہ چلے جی چلے جی، حالات خراب نہ ہو، حالات خراب نہ ہو. لیکن جناب من، آپ بھی ذرا نظر کرم کریں. انشاءاللہ آپ کی نظر کرم ہوگی. ملک ہمارا، ہماری کسی انتظامیہ سے کوئی ٹکراؤ نہیں. ہم تو ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو اس کے مخالف ہیں جو صحابہ پر بھونکتا ہے. پولیس ہو، ادارے ہو، یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، یہ سارے ہم میں سے ہی. ہمارا کسی ادارے سے کوئی پلا. اگر کوئی آفیسر کی زیادتی کرتا ہے وہ اس کا فردی عمل ہے، لیکن آپ کو یہ سوچنا چاہیے. جتنی لمبی بات میں کر رہا ہوں، یکم محرم سے لے کر 40ویں تک اور چپ تازیے تک کسی بھی اہل تشریح جلوس کے آخر میں اتنا شکریہ ادا کوئی نہیں کرتا جتنا ہم کرتے ہیں. ہمارا امن پالش، ہم کہتے ہیں یار ملک ہمارا ہے، چلے واہ چلے جی، شہر ہمارا، ملک ہمارا، گلیاں ہماری، مسجدیں ہماری، دکانیں ہماری. لیکن اگر آپ کا تعاون رہا تو تعاون رہے گا. یک طرفہ ٹریفک ہم چلنے نہیں دیں گے. یک طرفہ ٹریفک آپ چلائیں گے، ذمہ دار آپ ہیں. شفقت کا ہاتھ رکھیں گے کندھوں پر تو ملک ہمارا ہے. ہم تو صحابہ کے غلام ہیں، نوکر قسم کے لوگ ہیں، نوکر قسم کے لوگ ہیں. دلالی نہیں کرتے، بکتے نہیں، مخبریاں نہیں کرتے، اپنے آپ کو بیچتے نہیں. محبت سے جو کام کہو گے دین کا بھی کرتے ہیں، وطن کا بھی کر کے دکھائیں گے، وطن کا کر کے دکھائیں گے. لیکن چھیڑنا نہیں، سوئے ہوئے شیروں کو چھیڑنا نہیں. میں دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، چھیڑنا نہیں. اور ان افسران کو دیکھو جو چاہتے ہیں چھیڑنا.
ہم چاہتے ہیں کہ ہم امن اور سکون کے ساتھ یہاں پہ اپنی مذہبی رواداریوں کو، مذہبی آزادی کو، مذہبی رسومات کو آزادانہ انداز میں ہم ادا کریں۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں ساتھیوں کو کہتا ہوں، آخر میں اتنا ہی پیغام دیتا ہوں کہ دیکھو آج محفل سجی ہوئی ہے، چہرے اور ہے، اعلان وہی ہے جو حق نواز نے کیا تھا۔ چہرے اور ہے، صورت تبدیل ہے، لیکن روح وہی